ہے کہ یہ مہینہ اعطاء رسالت کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کو حضور کے ساتھ ایک نسبت یہ بھی ہے کہ یہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کو ایک نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی وفات اور رحلت کا مہینہ ہے۔ تو میں صرف ایک نسبت کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ نسبت ہے ولادت مصطفیٰ۔ دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے ان کی ولادت پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا۔ دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے ولادت پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا۔ لیکن ایک آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیغمبر ایسے ہیں کہ آپ کی ولادت بعد میں ہوئی، مکمل تعارف پہلے کرایا گیا۔ یہ ایک جملہ جو آپ کی نظر اور سماعت کرنا چاہوں گا کہ سارے انبیاء ان کی ولادت پہلے، تعارف بعد میں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ کہ آپ کا مکمل تعارف پہلے اور ولادت بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے فرمائے۔ ایک جلسے میں انبیاء بھی شامل، غیر انبیاء بھی شامل، اور اس جلسے کا عنوان تھا اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا اقرار۔ اور دوسرا جلسہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں کیا، اس میں صرف انبیاء کو شامل کیا، غیر انبیاء کو نہیں بلایا۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس پروگرام میں، جلسے میں، کانفرنس میں اللہ نے جمع کیا۔ اور جمع کرنے کا مقصد، بلانے کا مقصد، جلسے کا مقصد، تقریب کا مقصد یہ تھا عظمت مصطفیٰ اور رسالت مصطفیٰ کا اقرار کہ انبیاء میں تمہیں نبوت، رسالت، کتاب، حکمت، معجزات، کرامات، عظمت، شرافت، تقوی، طہارت سب کچھ عطا کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم نے میرے نبی کی نبوت کو ماننا ہے، تم نے میرے نبی کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، اور آپ کی مدد کرنی ہے، آپ کی نصرت کرنی ہے۔ تم سب نے مقتدا بن کر جانا ہے، لیکن اگر میرا پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے، اب وہ مقتدا ہوگا، تم سب مقتدی بن جاؤ گے۔ میں نے کہا ہر آدمی کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا تعارف عالم ارواح سے ہوتا ہے، اور پھر یہ تسلسل اسی طرح چلتے 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 وفات پر نہیں ختم ہوتا، بلکہ جنت الفردوس تک یہ آپ کی شان اور آپ کا تعارف اور آپ کی منقبت اور آپ کا مقام یہ چلتے چلتے فرمایا یہ جنت الفردوس تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کی ولادت پہلے، تعارف بعد میں۔ ایک آمنہ کے لال ہیں جن کا تعارف مکمل پہلے کروایا گیا، پھر اس کائنات میں منظر عام پر پھر لایا گیا، کونین میں حضور کو پھر بلایا گیا، حضور کو لایا گیا، مکمل تعارف پہلے کرایا گیا۔
ذرا توجہ کریں، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مبعوث فرمایا آپ کو، آپ کی تخلیق کی، جنت میں ٹھہرے، جنت میں ٹھہرنے کے بعد پھل کے منع کرنے کی وجہ سے پھل پھول بھول کر کھا بیٹھے، پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ رب العزت کے سامنے آدم علیہ السلام رونے لگے، گڑگڑانے لگے، آنسو بہانے لگے۔ اللہ نے پوچھا اے میرے آدم تو روتا کیوں ہے؟ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ مجھے اس ہستی کے صدقے معاف کر دے جس ہستی کو تو نے فرمایا کہ مجھ سے بھی پہلے پیدا کی ہے۔ اللہ نے پوچھا آدم مجھے یہ بتا کہ وہ ہستی کون ہے، میں جس کے صدقے تجھے، جس کے وسیلے سے تجھے معاف کر دوں۔ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے جسم میں روح کو پھونکا تو میں نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور میری نظریں فرمایا کہ عرش معلیٰ پہ جا ملی، میں نے عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھا، وہاں ایک جملہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے سوچا جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ بڑی معزز ہستی ہے، مقام والی ہستی ہے، شان والی ہستی ہے، بڑی عظمت والی ہستی ہے، کیوں نہ میں اس کا نام لوں اور وہ مجھے اس کے نام کے صدقے مجھے معافی مل سکتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا آدم تو نے سچ کہا، وہ کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہے، بہترین ہے، مقام والا ہے، شان والا ہے۔ اور آدم میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر میں اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین و زمان کو پیدا نہ کرتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو فرمایا کہ شمس و قمر کو پیدا نہ کرتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو شام و سحر کو پیدا نہ کرتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو خشک و تر کو پیدا نہ کرتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو بر و بحر کو پیدا نہ کرتا، اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو جنت اور جہنم نہ بناتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو ساتوں آسمان نہ بناتا، لوح قلم نہ بناتا، عرش و کرسی نہ بناتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین نہ بناتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین کو وسعت نہ دیتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو چاند کو برودت نہ دیتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو سورج کو حرارت نہ دیتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم کو نیابت نہ دیتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو موسیٰ کو جلال نہ دیتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یوسف کو حسن نہ دیتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو عیسیٰ کو زہد نہ دیتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو سلیمان کو سلطنت اور حکومت نہ دیتا۔ میرے آدم تو سن لے، اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو نہ بناتا، کائنات بنی ہے میرے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے بنی ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ولادت پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے، لیکن ایک آمنہ کے لال ہے کہ ان کی ولادت بعد میں ہوئی، مکمل تعارف پہلے ہوا۔ جناب ذرا توجہ کریں، آدم علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے شیس علیہ السلام میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے ہر حالت میں اللہ کو پکارا ہے، میں نے ہر مشکل میں اللہ کو پکارا ہے، ہر پریشانی میں میں نے اللہ کو پکارا ہے، ہر مصیبت میں میں نے اللہ کو پکارا ہے، سجدے میں میں نے اللہ کو پکارا ہے، رکوع میں میں نے اللہ کو پکارا ہے، ہاتھ باندھ کر میں نے اللہ کو پکارا ہے، جنت میں میں نے اللہ کو پکارا ہے، شام و سحر میں میں نے اللہ کو پکارا ہے، صبح و شام میں نے اللہ کو پکارا ہے۔ میرا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا تھا، میں نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا۔ اے میرے بیٹے دنیا سے جا رہا ہوں، ہر حالت میں تو نے اللہ کو پکارنا ہے، لیکن جب تجھ پر کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، نام محمد کا واسطہ دینا، تیری مشکل ختم، تیری پریشانی ختم۔ جناب شیس علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان یہ محمد مصطفیٰ کون ہے، یہ احمد مجتبیٰ کون ہے، یہ ساقی کوثر کون ہے، یہ شاف محشر کون ہے، یہ نام تو میں آج پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو آج سن رہا ہے، میں جنت میں تھا، جنت کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر جنت کے درختوں کے پتوں پر اور حوروں کی جبینوں پر اور غلمان کے سینے پر میں نے ایک نام دیکھا ہے، وہ نام اسم گرامی ہے محمد۔
ولادت بعد میں ہوئی، تعارف سب کہہ دو، تعارف پہلے ہوا، ولادت بعد میں ہوئی، تعارف پہلے ہوا۔ سب انبیاء کی ولادت پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا، لیکن ایک آمنہ کے لال ہیں، ان کا مکمل تعارف پہلے ہوا اور ولادت بعد میں ہوئی ہے۔ ذرا توجہ تو کریں میرے بھائیوں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی ولادت پہلے ہوئی ہے، تعارف بعد میں ہوا ہے۔ ایک آمنہ کے لال ہیں جن کا مکمل تعارف پہلے ہوا ہے، ولادت بعد میں ہوئی ہے، اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب کے سب بن مانگے آئے، لیکن ایک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں جن کو مانگا گیا ہے۔ کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے سب بن مانگے آئے، آدم آئے تو بن مانگے آئے، نوح آئے تو بن مانگے آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے تو بن مانگے آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے تو بن مانگے آئے، یوسف صدیق اللہ آئے تو بن مانگے آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے تو بن مانگے آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے تو بن مانگے آئے۔ بابا دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے سب بن مانگے آئے۔ آمنہ کا لال وہ ہے جسے مانگا گیا ہے، جسے مانگا گیا ہے۔ بھائی دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے سب بن مانگے آئے، ایک آمنہ کا لال ہے جسے مانگا گیا ہے۔ بابا مانگ کون رہا ہے؟ اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اس نے اللہ کے گھر کو بنا لیا ہے، گھر کو بنانے کے بعد یہ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، سامنے بیت اللہ ہے، ہاتھ اٹھانے والا خلیل اللہ ہے، آمین کہنے والا ذبیح اللہ ہے۔ بابا جسے مانگ رہا ہے وہ خود رسول اللہ ہے۔ بابا دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے سب بن مانگے آئے، آمنہ کے لال کو مانگا گیا۔ اور سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے لفظوں میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا میں اپنے لیے اسماعیل کو مانگا اور دوسری دعا میں محمد مصطفیٰ کو مانگا، ایک دعا میں زمزم والا مانگا، دوسری دعا میں کوثر والا مانگا، ایک دعا میں اسماعیل ذبیح اللہ کو مانگا جس کے قدموں سے زمزم کا کنواں نکلا، اور ایک دعا میں محمد مصطفیٰ کو مانگا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کہتے ہیں جب ایک دعا میں اسماعیل کو مانگا تو کل خدائی کو مانگ لیا، اور جب محمد مصطفیٰ کو مانگا تو نبیوں کے سردار کو مانگا، سب سے اعلیٰ کو مانگا، سب سے بالا کو مانگا، منفرد کو مانگا، یکتا کو مانا، انمول مانگا۔ بابا ایسی چیز مانگی کہ اسے مانگنے میں مزہ آ گیا، بابا رب کو دیتے ہوئے مزہ آ گیا۔ فرمایا دو دعائیں مانگی، ایک دعا میں اسماعیل ذبیح اللہ کو مانگا اور دوسری دعا میں محمد مصطفیٰ کو مانگا۔ جب محمد مصطفیٰ کو مانگا تو یوں لگا ابراہیم علیہ السلام نے کل خدائی مانگ لی۔ توجہ ہے، سارے انبیاء بن مانگے آئے، سارے انبیاء بن مانگے آئے، آمنہ کے لال کو مانگا گیا، آمنہ کے لال کو مانگا گیا۔ اور دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے ان کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے کو تھا، لیکن آمنہ کے لال کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے کو نہیں تھا بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ توجہ ہے، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی آمد کا انتظار کس نے کیا بھائی؟ محض گھرانے نے کیا۔ کس نے کیا؟ سارے بولو، کس نے کیا؟ گھرانے نے کیا۔ اور حضور کی آمد کا انتظار صرف گھرانے نے نہیں کیا بلکہ سارے زمانے نے کیا۔ بابا ہر نبی آ کر اپنی قوم کو بتاتا رہا میں آ گیا ہوں، میرے بعد محمد مصطفیٰ آئیں گے، میں آ گیا ہوں، میرے بعد محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ ہر نبی دنیا میں آتا رہا، قوم کو بتاتا رہا ہم آ چکے ہیں، اب سب کے آخر میں پیغمبر آئیں گے، سب کے آخر میں اللہ کا رسول پیغمبر آئے گا۔ ہر زمانے میں میرے نبی کی آمد
آمد کا انتظار کیا گیا ہے۔ یہ کون ہے جو پیغمبر کا انتظار کر رہا ہے؟ اسے تبا بادشاہ کہتے ہیں، جو یمن کا بادشاہ ہے۔ یمن سے چلتا ہے مکہ مکرمہ میں آتا ہے، مکہ مکرمہ سے چلتا ہے مدینہ میں آتا ہے۔ مدینہ میں پہنچا تو 400 علماء ساتھ تھے۔ جب یہ 400 علماء مدینہ کی دھرتی میں پہنچتے ہیں، 400 علماء نے کتاب تورات کو نکالا، انجیل کو نکالا، زبور کو نکالا۔ نکالنے کے بعد کہہ رہے تھے، اے طبا بادشاہ، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آخری پیغمبر ہجرت کر کے آئیں گے، ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ اس نے کہا مجھے کتاب دکھاؤ۔ کتاب دکھائی گئی، کتاب میں پڑھا، کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان اس جگہ پر ہجرت کر کے آئیں گے۔ اچھا تم نہیں جانا چاہتے، پھر یہاں رہنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا ہم یہاں سب اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا انتظار کرنا چاہتے ہو، ان کی آمد کے منتظر رہنا چاہتے ہو، پھر 400 مکانات کی تعمیر کی گئی، پھر ان 400 علماء کی شادی کی گئی، پھر طبا بادشاہ نے ایک محل بنایا۔ وہ محل کس کے لیے تھا؟ کہا کہ وہ محل میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بناؤں گا۔ پھر محل بن گیا، 400 گھر بھی بن گئے، 400 علماء وہاں پہ بسنے لگ گئے، ان کے نکاح ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کے بچے ہونے لگے۔ یہ بادشاہ وہاں مدینہ سے ہجرت کرنے لگتا ہے، چلے جانے لگتا ہے۔ اس نے کہا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ کاغذ لایا گیا، قلم لایا گیا۔ جب کاغذ اور قلم آیا، اس نے لکھا، اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، میں آپ کی رسالت کو مان چکا ہوں، میں آپ کی نبوت کو مان چکا ہوں، میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا، آپ کا خادم بنوں گا، آپ کا نوکر بنوں گا، آپ کا حبدار بنوں گا، آپ کا جان نثار بنوں گا، آپ کا متبع بنوں گا، آپ کی مدد کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بابا، سارے انبیاء جو دنیا میں آئے، ان کی آمد کے انتظار ان کے گھرانے نے کیا ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہے جن کی آمد کے انتظار سارے زمانے نے کیا ہے۔ بتاؤ یہ 400 علماء کس کے منتظر ہیں؟ یہ طبا بادشاہ کس کا منتظر ہے؟ یہ انبیاء کس کی آمد کے منتظر ہیں؟ پھر میں یوں بھی کہنا چاہوں گا، جناب سلیمان علیہ السلام اسفہان سے چلتے ہیں، شام میں آتے ہیں، شام سے چلتے ہیں نصیبین میں آتے ہیں، نصیبین سے چلتے ہیں اموریہ میں آتے ہیں، سائے راہبوں سے ملاقات کرتے جا رہے ہیں، سائے راہب دنیا سے جا رہے ہیں، آخری راہب کے پاس پہنچے، اس کا بھی آخری وقت آ گیا، پوچھا میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں، آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ راہب نے کہا اب کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، اب سیدھا مدینہ جاؤ۔ ارے مدینہ میں جا کر کیا کروں گا؟ کہا کسی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جس کا انتظار کرنا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مدینہ میں جاؤ اور پیغمبر کی آمد کا انتظار کرو۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آتے ہیں، کس کے انتظار میں آتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی آمد کے انتظار میں آتے ہیں۔ اس لیے میں نکتہ کہہ رہا ہوں بابا، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے نے کیا ہے۔ ایک محمد مصطفیٰ ہے، ایک احمد مجتبیٰ ہے، ایک ساقی کوثر ہے، ایک شاف محشر ہے، جن کی آمد کے انتظار محض ان کے گھرانے نے نہیں کیا، بلکہ ان کی آمد کے انتظار سارے زمانے کو تھا۔ میں لفظ بدل کر یوں کہنا چاہوں گا، مکہ کی دھرتی پہ 6 مذاہب رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سابی بھی رہتے ہیں اور سابی بھی رہتے ہیں، اور مجوسی بھی رہتے ہیں، مشرکین عرب بھی رہتے ہیں اور موحدین بھی رہتے ہیں۔ مشرکین عرب بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر تھے اور موحدین بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر تھے، اور مشرکین بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر تھے، اور عیسائی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر تھے، سابی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر تھے، یہودی بھی
آمد مصطفیٰ کے منتظر۔ میں اس سے بڑھ کر اور جملہ کہنا چاہوں گا، یہ شام و سحر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ کون و مکان بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ خشک و تر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ بر و بحر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، آسمان کی بلندی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، زمین کی وسعت بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، خشک و تر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، یہ زمین و زمان بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر، بابا سورج کی حرارت بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر، چاند کی برودت بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر، جنگلات کے سبزے بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر۔ اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بابا جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے نے کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور جملہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی آمد کا انتظار محض عبداللہ نے نہیں کیا، محض آمنہ نے نہیں کیا، محض عبداللہ کے گھر نے نہیں کیا، آمنہ کے گھرانے نے نہیں کیا، عبد المطلب کے گھرانے نے نہیں کیا، آمد مصطفیٰ کا انتظار سارے زمانے نے کیا ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کی آمد کے انتظار ان کے گھرانے کو تھا، اور ایک محمد مصطفیٰ ہیں جن کی آمد کے انتظار سارے زمانے کو تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا